7वें نمبر پر تفسیر ہے جلالین۔ یہ تفسیر دو مصنفین کی لکھی ہوئی ہے۔ نمبر 1 علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 864 ہجری، اور نمبر 2 علامہ سیوطی رحمہ اللہ، متوفی 911 ہجری۔ علامہ جلال الدین محلی رحمہ اللہ نے سورہ کہف سے لے کر سورہ ناس تک آخر کا حصہ لکھا ہے، اور اسی طرح انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی لکھی ہے، اور سورہ بقرہ سے لے کر سورہ کہف تک کا حصہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ یہ آخر کا حصہ پہلے لکھا گیا ہے اور ابتدا کا حصہ بعد میں لکھا گیا ہے۔ علامہ محلی رحمہ اللہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے بھی ہیں۔ بعض اہل علم کو یہاں تسامح ہوا ہے کہ انہوں نے اس کے برعکس ذکر کیا ہے، جیسے حاجی خلیفہ رحمہ اللہ متوفی 1067 ہجری نے اپنی کتاب کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون میں جلالین کے تعارف میں یہ لکھا کہ ابتدا کا حصہ علامہ محلی کا لکھا ہوا ہے اور آخر کا حصہ علامہ سیوطی کا لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح ان سے یہ بھی تسامح ہوا ہے کہ انہوں نے لکھا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر علامہ سیوطی نے لکھی ہے، حالانکہ سورہ فاتحہ کی تفسیر علامہ محلی نے لکھی۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کی تفسیر کو سورہ ناس کی تفسیر کے بعد آخر میں لکھا گیا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ علامہ محلی نے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی ہے۔ خود علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے کہ میں نے سورہ بقرہ سے اس کا آغاز کیا ہے، اور اسی طرح حاشیۃ الجمل علی الجلالین میں شیخ سلیمان جمل نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ علامہ سیوطی نے سورہ بقرہ سے آغاز کیا ہے۔ جلالین کے شروع میں جو علامہ سیوطی کا مقدمہ ہے اس میں بھی لکھا ہے وَهُوَ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ إِلَىٰ آخِرِ سُورَةِ الْإِسْرَاءِ، کہ میں نے سورہ بقرہ سے آغاز کیا ہے اور اختتام سورہ اسراء پر کیا۔ اس سے معلوم یہی ہوا کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ابتدا کا حصہ لکھا ہے۔ علامہ سیوطی نے 22 سال کی عمر میں 40 دنوں میں اس حصے کو مکمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے علامہ سیوطی رحمہ اللہ کو بہت نوازا تھا،
اور یہ خود فرماتے ہیں کہ 7 علوم میں اللہ نے مجھے بہت اونچا درجہ دیا ہے۔ نمبر 1 تفسیر، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 فقہ، نمبر 4 نحو، نمبر 5 علم معانی، نمبر 6 علم بیان، اور نمبر 7 علم بدیع۔ علامہ سیوطی نے اپنی سوانح اپنے قلم کے ساتھ حسن المحاضرہ فی تاریخ مصر والقاہرہ میں نقل کی ہے۔ علامہ سیوطی اس امت کے کثیر التصانیف مصنفین میں سے ہیں۔ اور ان کی زیادہ تر تصانیف تفسیر اور فن حدیث اور اصول حدیث پر ہیں۔ خود فرماتے ہیں کہ مجھے 2 لاکھ احادیث یاد ہیں، اگر اس سے زیادہ مجھے ملتی تو میں اسے بھی یاد کر لیتا۔ علامہ سیوطی کے علم میں وسعت بہت تھی، لیکن عمق کی کمی تھی۔ اس لیے انہوں نے متنوع موضوعات پہ لکھا ہے، تفسیر پر، اصول تفسیر پر، حدیث پر، فقہ پر، اصول فقہ پر، تراجم پر، تصوف پر، علوم القرآن پر، یعنی شاید ہی کوئی اہم موضوع ایسا ہو جو ان سے چھوٹا ہو۔ اور اس کی بنیادی وجہ کہ 40 سال کی عمر کے بعد انہوں نے باقاعدہ تصنیف کے فن کو شروع کیا، اور درس اور تدریس، افتاء اور دیگر ذمہ داریوں سے انہوں نے گریز کیا اور پھر اپنی زندگی اسی پہ گزاری۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ اس قدر سرعت کے ساتھ لکھتے تھے کہ ان کے شاگرد علامہ داودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دن میں 2 سے 3 کراسہ یہ لکھ لیتے تھے۔ صاحب کرامت بھی تھے کہ ایک دفعہ اپنے خادم کے ساتھ کہ جب انہوں نے کہا تھا میرا دل چاہتا ہے کہ میں حرم میں جاؤں، تو انہوں نے کہا کہ آنکھیں بند کرو، اور ان کے ساتھ چند قدم چلتے رہے، پھر جب آنکھیں کھولی تو حرم میں تھے۔ اللہ سے تعلق بڑا مضبوط تھا، اور عموماً دیکھا بھی یہ گیا ہے جن لوگوں سے اللہ نے زیادہ کام لیا ہے ان میں تقوی اور خشیت الہی بہت زیادہ تھی۔ تو بہرحال علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ابتدا کے حصے کو لکھا۔ تفسیر جلالین اس اعتبار سے نہایت مفید ہے کہ اس میں نہایت اختصار کے ساتھ غریب الفاظ کے معانی، قرات کا تذکرہ، بقدر ضرورت شان نزول کا ذکر، اختصار کے ساتھ فقہی مسائل اور استنباطات، اور صرفی نحوی اعتبار سے قرآن کریم کو حل کیا گیا۔ کشف الظنون میں حاجی خلیفہ نے نقل کیا
کہ ایک عالم فرماتے ہیں میں نے جلالین کو شروع سے سورہ مزمل تک پڑھا تو جلالین کے الفاظ اور قرآن کے الفاظ برابر ہیں، اور اس کے بعد سے لے کر آخر تک جلالین کے الفاظ زیادہ ہیں اور قرآن کے الفاظ کم ہیں، اسی لیے بغیر وضو کے اسے ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنے اختصار کے ساتھ قرآن کریم کو حل کیا۔ اور علامہ سیوطی کا تفسیر میں وہی منہج رہا ہے جو منہج علامہ محلی کا تھا۔ گرم پانی گرم سادہ پانی۔ جو منہج علامہ محلی کا تھا وہی منہج علامہ سیوطی کا بھی ہے۔ یہ اسی اسلوب پہ چلے ہیں جس اسلوب پہ علامہ محلی چلے۔ چند ایک جگہوں پر انہوں نے اختلاف کیا ہے، جیسے علامہ محلی رحمہ اللہ نے روح کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ روح اسے کہتے ہیں کہ جو انسان کے جسم میں داخل کی جائے اور اس کے نفوس سے انسان کے جسم میں حیات آئے۔ لیکن علامہ سیوطی رحمہ اللہ قل الروح من امر ربی میں فرماتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے اور ہمیں اس کی حالت اور کیفیت کا علم نہیں، تو گویا انہوں نے اس کی تعریف نہیں کی۔ اسی طرح صائبین کی تشریح میں علامہ محلی نے لکھا ہے کہ یہ یہود کا ایک فرقہ تھا، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس پر اضافہ کیا کہ یہ یہود اور نصارہ میں سے کسی ایک کا فرقہ تھا۔ تو یعنی بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر علامہ سیوطی نے علامہ محلی سے اختلاف کیا ہے، ورنہ عمومی طور پہ دونوں کا منہج ایک رہا ہے۔ چونکہ یہ تفسیر علامہ سیوطی نے ابتدائی عمر میں لکھی ہے تو اس وقت ان کے علم میں وہ عمق، مطالعے میں وہ وسعت اور گہرائی نہیں تھی جو ان کو بعد میں حاصل تھی۔ اسی لیے تفسیر میں غیر مستند روایات، اسرائیلیات اور مرجوع اقوال کے ساتھ بھی تشریح کی گئی ہے۔ تفسیر جلالین میں بعض مواقع پر جو تشریح کی گئی ہے وہ غیر مستند ہے، جیسے سورہ حج کی تفسیر میں وما ارسلنا من رسول وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، سورہ حج آیت نمبر 52۔ اس میں جو تفسیر کی گئی ہے وہ اسرائیلی روایت کے ساتھ کی گئی ہے جو غیر مستند ہے۔ وہ تفسیر یہ کی گئی کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے تو آپ نے اس دوران بتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جب آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى
تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات تھے، تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترجى۔ تلک الغرانیق العلا، یعنی یہ جو بت ہیں یہ بھی بلند و بالا ہیں اور ان کی شفاعت کی بھی امید رکھی جاتی ہے۔ اب اس سے مشرکین بڑے خوش ہو گئے کہ دیکھیں آج اس پیغمبر نے بھی ہمارے بتوں کی تعریف کر دی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو یہ جو واقعہ ہے غرانیق علا کا یہ غیر مستند واقعہ ہے۔ اس لیے امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ نقل کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، یعنی کسی مستند اور صحیح سند کے ساتھ اس واقعے کا ثبوت نہیں ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا من وضع الزنادقہ، اس واقعے کو زنادقہ نے گھڑ لیا اور اس کو شہرت دے دی۔ تو علامہ محلی نے اس واقعے کو لکھا ہے اور اس کی کوئی تردید نہیں کی۔ علامہ محلی لکھتے ہیں، بعد میں آپ عبارت اس سے لکھ لیں، وقد قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سورۃ النجم بمجلس من قریش بعد افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى بإلقاء الشیطان على لسانه صلی اللہ علیہ وسلم من غیر علمه به تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى ففرحوا بذلك ثم أخبره جبرائيل بما ألقاه الشيطان على لسانه من ذلك فحزن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتلایا گیا تو آپ غمگین ہوئے۔ اب یہ روایت تو لائی ہے لیکن اس کی تردید نہیں کی، تو یہ روایت اسرائیلی روایت ہے۔ اسی طرح جلالین میں سورہ احزاب میں آیت نمبر 37 وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ۔ اس آیت کے ذیل میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آئے تو حضرت زینب بنت جحش گھر میں تھی۔ حضور نے انہیں دیکھا تو ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر آپ اس بات کو دل میں چھپانے لگے، یعنی آپ کی خواہش تھی کہ آپ زید ان کو طلاق دے دیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کر دیں۔ تو گویا انہوں نے آیت کا مفہوم یہ جو نقل کیا یہاں پر کہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ، کہ آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے گویا حضرت زینب بنت جحش کی محبت کو، اور اللہ نے اس کی محبت کو ظاہر کر دیا۔ اب یہ جو وضاحت کی گئی اور واقعہ یہ غیر مستند ہے اور اسے نقل کر کے اس کی کوئی تردید نہیں کی گئی۔ یہ بات علامہ محلی رحمہ اللہ نے یہاں ذکر فرمائی ہے صفحہ 623 پر۔ اسی طرح تفسیر جلالین میں سورہ صاد کی تفسیر میں جو تفسیر ذکر کی گئی ہے وہ غیر مستند ہے، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے کا جب تذکرہ کیا گیا، سورہ صاد آیت نمبر 23 کے تحت ان ھذا اخی لہ 99 نعجة ولی نعجة واحدة فقال اکفلنیها وعزنی فی الخطاب۔ یہاں اس کا تذکرہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ اوریہ کی بیوی کو دیکھا تھا، وہ نہایت خوبصورت تھیں، تو آپ نے پھر ان کے شوہر کو آگے بھجوا کے، جیسے بعض تفسیروں میں ہے، اسے مروا دیا اور پھر آپ نے اس عورت سے شادی کر دی۔ یا یہ کہ یہاں پر جیسے نقل ہے کہ اس سے مطالبہ کیا کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑو اور خود ان سے داؤد علیہ السلام نے شادی کی، تو یہ بات درست نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام کے عصمت کے منافی۔ اسی طرح سورہ صاد ہی کی تفسیر میں وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، آیت نمبر 34 کے تحت یہاں یہ جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے وہ درست نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی وہ ایک انگوٹھی میں تھی،
اور انہیں ایک عورت سے بڑی محبت تھی اور یہ عورت ان کے گھر میں بت کی عبادت کرتی تھی، لیکن سلیمان علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا۔ تو ایک دفعہ انہوں نے وہ انگوٹھی نکالی اور نکال کر اپنی گھر والی کو دی۔ جب بیت الخلاء سے واپس آ رہے تھے، ان کی گھر والی کا نام امینہ تھا، تو ایک جنی سلیمان علیہ السلام کی صورت میں آئی اور اس نے وہ انگوٹھی لے کر پہن لی اور سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب پرندے اس پر سایہ کرنے لگے۔ سلیمان علیہ السلام نکلے تو کیا دیکھا کہ وہ تو میری کرسی پر بیٹھا ہے، تو اتنے دن تک بادشاہت اس کے پاس تھی، اور جب پھر کسی طرح ان کو انگوٹھی مل گئی تو بادشاہت واپس آ گئی۔ یہ صفحہ 673 ہے، بشرا کا نسخہ ہے، دوسری جلد ہے، یہاں وہ واقعہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سلیمان کے تحت موجود ہے۔ ابتلیناہ بسلب ملکہ وذلک لتزوجہ بامرأۃ حویہا، ایک عورت سے نکاح کیا تھا جس سے انہیں محبت تھی، وکانت تعبد الصنم فی دارہ من غیر علمہ وکان ملکہ فی خاتمہ فنزعہ مرۃ عند ارادۃ الخلا ووضعہ عند امرأتہ المسمات بالامینہ علی عادتہ فجاءها جنی فی صورت سلیمان فاخذہ منہا والقینا علی کرسی جسدا هو ذلك الجنی وهو صخر او غیرہ جلس علی کرسی سلیمان وعکفت علیہ الطیر فخرج سلیمان فی غیر ہیئتہ فرآہ علی کرسیہ وقال للناس انا سلیمان فانکروہ، لوگوں سے کہا بھی کہ میں سلیمان ہوں، لیکن لوگوں نے نہ مانا۔ اب یہ واقعہ غیر مستند ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بادشاہتیں اور سلطنتیں انگوٹھیوں میں نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ بات کہ پیغمبر کی گھر والی ان کے گھر کے اندر بتوں کی عبادت کرے اور پیغمبر کو پتہ نہ ہو، تو یہ بات غیر مستند ہے۔ اسی طرح سورہ شعراء کی تفسیر میں یہ جو بات نقل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی ہڈیاں جمع کی گئی تھیں اور وہ لے جائی گئی، تو یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ صحیح حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پہ حرام کیا ہے وہ انبیاء کے جسم کو نہیں کھا سکتی، اس لیے یہ تفسیر یہاں درست نہیں۔ اسی طرح بعض جگہ غیر مستند روایات بھی ذکر کی گئی ہیں، اسرائیلیات کا بھی تذکرہ ہے، اس وجہ سے فی نفسی ہی تفسیر تو مفید ہے اختصار کے لحاظ سے، لیکن اسرائیلیات، غیر مستند روایات اور موضوعات کی وجہ سے اہل علم اس پر بالکلیہ اعتماد نہیں کرتے۔ تفسیر جلالین پر بہت سے علماء نے اس کی خدمت کی ہے، لیکن موجودہ اس وقت جو اس کے حواشی ہیں ان میں 2 حاشیے موجود ہیں جو مطبوع ہیں، اور اہل علم کے درمیان یہ حواشی معروف ہیں۔ ان میں پہلا ہے حاشیۃ الجمل علی الجلالین، اس کا اصل نام ہے الفتوحات الالہیہ بتوضیح تفسیر الجلالین للدقائق الخفیہ، یہ شیخ سلیمان جمل رحمہ اللہ کا ہے، ان کی متوفہ 1204 ہجری ہے۔ یہ 8 جلدوں میں قدیمی کتب خانے سے طبع ہے۔ یہ حاشیہ تفسیر بیضاوی، تفسیر قرطبی، تفسیر کشاف اور کبیر سے ماخوذ ہے۔ حل کتاب کے لحاظ سے یہ مفید حاشیہ ہے۔ مصنف نے زیادہ زور حل ترکیب پر دیا ہے، جملوں کا عطف، ترکیب کے لحاظ سے اشکالات کے جوابات، صیغوں کی تعلیل، حروف اصلیہ کی نشاندہی، محذوف عبارات کا تذکرہ،
مفاعیل کی وضاحت، قرأتوں کا تذکرہ، فقہی مباحث بقدر ضرورت، آیت کی مختصر تشریح، اور غریب الفاظ کی وضاحت ذکر کی۔ اس میں آیت الکرسی کے تحت آیات کی بھی بڑی عمدہ تشریح کی گئی ہے۔ تفسیر جلالین کے تفصیلی حواشی میں یہی حاشیہ مفید ہے، اور عموماً حاشیۃ الجمل کے حوالے سے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور تفسیر جلالین کے حواشی میں زیادہ تر استفادہ اسی سے کیا گیا۔ دوسرا حاشیہ ہے حاشیۃ الصاوی علی الجلالین۔ یہ علامہ صاوی مالکی رحمہ اللہ متوفی 1241 ہجری کا ہے۔ یہ 6 جلدوں میں دار احیاء التراث العربی سے طبع ہے۔ یہ حاشیہ حاشیۃ الجمل سے ماخوذ ہے، البتہ اس میں دیگر تفاسیر سے بھی استفادہ کیا گیا۔ انہوں نے زیادہ زور تفسیر کے حل پر دیا ہے، اسی لیے اس میں غیر ضروری مباحث اور طویل مباحث سے گریز کیا گیا۔ اس میں صیغوں کی تعلیل، قرأت مشہورہ اور متواترہ کا تذکرہ، محذوف عبارات کی نشاندہی، آیت کی مختصر تفسیر، اور بقدر ضرورت شان نزول اور فقہا کے مذاہب اور استنباطات کا تذکرہ۔ عموماً سوال مقدر کا جواب دیتے ہیں۔ جلالین کی جو عبارت ہوتی ہے وضاحت کرتے ہیں کہ یہ کس سوال کا جواب ہے اور اس کے لانے کا مقصد کیا ہے۔ تو پہلا حاشیہ تفسیر کے اعتبار سے مفید ہے، اور دوسرا حل کتاب کے اعتبار سے زیادہ مفید ہے۔ جلالین کے حاشیے میں اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے حاشیۃ الصاوی کے نام سے۔ مطبوعہ حواشی میں زیادہ شہرت انہی دونوں حواشی کو ملی۔ اردو زبان میں جو جلالین کی شروحات لکھی گئی ہیں ان میں معروف شروحات 2 ہیں۔ نمبر 1 تفسیر کمالین شرح تفسیر جلالین، یہ مولانا محمد نعیم صاحب کی ہے جو 6 جلدوں میں طبع۔ اس میں جلالین کے مکمل متن پر اعراب لگایا گیا ہے، پوری عبارت کا ترجمہ ہے، پھر ترکیب و تحقیق ہے، ربط کا تذکرہ ہے، اور پھر جلالین کی عبارت کی تشریح ہے۔ اس میں شان نزول کا بھی ذکر ہے،
اور مفید فوائد، واقعات، استنباطات اور نکات کا ذکر بھی ہے، اور یہ مفید مباحث پر عنوانات ڈال کر اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ اس لائق ہے کہ ایک دفعہ اس کا مطالعہ کیا جائے۔ حل کتاب کے لیے مفید ہے، البتہ اس میں جمالین کی بنسبت طوالت زیادہ ہے اور بات سے بات نکلتے ہوئے دور تک چلے جاتے ہیں۔ دوسری اس کی اردو میں شرح ہے جمالین، شرح اردو جلالین، مولانا محمد جمال بلند شہری۔ یہ 6 جلدوں میں زمزم پبلشر سے طبع ہے۔ اس میں بھی مکمل عبارت پر اعراب لگائے گئے ہیں اور پھر ترجمہ کیا گیا ہے، پھر تحقیق و ترتیب اور تصحیل کی گئی ہے۔ اس میں تفسیری فوائد کا بھی ذکر ہے اور عبارت کی تشریح اور توضیح بھی ہے۔ حل کتاب کے لحاظ سے یہ شرح کمالین کی بنسبت زیادہ مفید ہے۔ اس میں تشریح اور تفصیل بنسبت کمالین کے کم ہے، البتہ ترکیب، صرفی، نحوی اور لغوی مباحث، تفسیری فوائد اس میں زیادہ ہیں۔ یعنی یہ ایک عالمانہ شرح ہے بنسبت کمالین کے کہ وہ متوسط حضرات بھی اسے سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس شرح میں جو موضوع ہے وہ عالمانہ ہے، اس لیے زیادہ مفید حل کتاب کے لیے اور استعداد کے لحاظ سے جمالین ہے۔ بہرحال جلالین کے اعتبار سے میں نے مختصر وضاحت کر دی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تفسیر جلالین میں جتنی غیر مستند روایات، واقعات اور اسرائیلیات آئے ہیں انہیں الگ سے ذکر کر دیا جائے تاکہ پڑھنے والے طالب علم کو پتہ ہو اور وہ اسے آگے نقل نہ کرے۔ اسی طرح وہ تشریحات جو جمہور کے مسلک سے ہٹ کر کی گئی ہیں، یہ آیت کا وہ معنی کہ جو جمہور اہل علم کے ہاں مراد نہیں ہے، اگر اس کی بھی وضاحت کر دی جائے تو یہ زیادہ مفید ہے۔ اگر جلالین کی بنسبت تفسیر مدارک کو نصاب کا حصہ بنایا جاتا تو یہ زیادہ مفید ہوتا، اس لیے کہ اس میں حل کتاب بھی ہے، قرآن کریم کا حل بھی ہے، اہل سنت کے مسلک کی وضاحت بھی ہے اور عبارت بھی سہل ہے اور فرق باطلہ کی تردید بھی ہے۔